شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں، چھوٹے بچوں، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم لوگ یہ راتیں جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ رات ہم کو عطا فرمائے گا، اس رات کا ثواب عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان کیا ہے؟ اللہ مجھے اچھی صحت دے گا، اللہ میری عبادتوں کو قبول کرے گا، اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے گا. اس طرح آپ گمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان حسن الظن بی عبدی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. تھوڑے لوگ رہتے، کھائے تو بھی روتے، نہیں کھائے تو بھی روتے، ہمیشہ روتے. بولا کہ ایسی چیز نہیں ہے. ان تشکرو یرضہ لکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور زیادہ تمہیں دے گا. شکر اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. تو کل کے درس میں ہم نے جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی، آپ دعا بھی کرتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بہترین دعا میرے نبی نے بتلایا، بہترین وظیفہ بتلایا، آپ اسے دعا کرتے رہیں کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا ہماری قبول ہو جائے، اللہ ہم کو معاف کر دے. لِكُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. پتہ نہیں کس رات ہماری گردن آزاد ہو جائے، جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ جہنم سے بچ جائیں. شاید وہ حدیث آپ نے سنی، کل میں نے سنایا تھا نہیں، وہ جو آدمی اونٹ کی رسی پکڑ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنائے نہیں حدیث؟ پڑھے نہیں پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں تو ایک آدمی سامنے سے آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی رسی پکڑ لی. رسی پکڑ کے بولا یا محمد، یا تو کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل ما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. تو سارے صحابہ پریشان. وہ آدمی آیا سیدھا اونٹ کی رسی پہ، اب آگے جانے نہیں دے رہا ہے. بولا کہ محمد ایسے بول رہا ہے. گاؤں والا آدمی تھا، سٹی والا نہیں تھا، کہیں کھیڑے پاڑے سے آیا تھا. کھیڑے پاڑے کے لوگوں کو بات کرنا نہیں آتا، بستی والے ہوتے ہیں لیکن اچھے رہتے ہیں. ہمارے لوگ خالی اوپر سے پالش کرتے ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، جو دل میں ہے کیا کرتے ہیں بول دیتے ہیں. تو وہ آدمی ایسے آیا، بولا کہ اخبرنی بعمل ما یقربنی من الجنہ دلنی علی عمل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا ایک کام مجھے بتاؤ جو جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. اسی لیے تو ہم سب بیٹھے، جنت سے قریب ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں. فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، یعنی اب آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور ایک بستی والا ایسا سوال کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقد افق لقد ہدیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے بالکل صحیح سوال کیا، اللہ نے اسے ہدایت دی، اسی لیے سوال کر رہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابہ ہیں وہ بھی اٹینشن ہو جائیں، اس کے سوال اور جواب دونوں کو سمجھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا قلت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ کیا پوچھے سو تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، معلوم بھی ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابہ ہیں وہ بھی کیا کریں؟ سوال اور جواب دونوں سنیں۔ خالی جواب سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا۔ کیف قلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، کہا کہ کیف قلت، کیا جی تمہیں بولے سو؟ اللہ کے ہم اگر اردو میں ہم ٹرانسلیشن کریں ہماری ہمارے پٹالم کی زبان میں تو اسے کیا بولیں گے ہمیں؟ کیا تمہیں بولے سو؟ کیف قلت، تو وہ آدمی نے پھر ریپیٹ کیا، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سنو، اللہ کے نبی سے بولا سن لو، بولا ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی بات تو ہم بولتے ہیں، ہمارے بچوں کو مسلمان ہونے کی قدر و قیمت معلوم نہیں، نہ مرد بچوں کو معلوم ہے، ہمارے یوتھ کو، نہ ہماری عورتوں کو معلوم ہے۔ معلوم نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کافر بچیاں ان کی گود میں ناچتے ہیں، ہماری بچیاں کافروں کی گود میں ناچتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مرد میں ناچنا انہیں، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا؟ ہاں وہ عورت اچھنا، اس کے پاس بھی سکھ بھی ہے نا عورت کے بچہ، انہیں مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ دین کوئی حساب ہی نہیں، دین کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اچھا اس میں تھوڑے کیا کرتے ہیں، ہر معاشرے میں تھوڑے رہتے براڈ مائنڈڈ کا دن، براڈ مائنڈڈ کو تو کیا ہو، کیا بھی ہو سکتا، کراس میرج ہو سکتے، ہماری بچیاں ادھر جا سکتے ہیں، ان کے بچے ادھر آ سکتے ہیں، اس کا نام کیا بولے لو؟ خبر میں جاؤ تمہارا براڈ مائنڈڈ۔ ایسا کیسا براڈ مائنڈڈ؟ ہاں ایسا کیسا ذہن ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے انما المشرکون، بے شک مشرک ناپاک ہے۔ یہ ہر مسلمان بچے کے دماغ میں بیٹھے کہ مشرک ناپاک گندے۔ اب گندے بولے تو دو طریقے کی گندگی، دو طریقے کی رہتی، ایک معنوی گندگی، ایک حصی گندگی۔ ذرا غور سے سنیں، کون بھی سمجھیں گے، میں جو ایسے بولتا ہوں نہیں تو میں اب سمجھ گئے، پھر آئندہ رمضان کو پھر سمجھنے کا موقع ملے گا۔ گندگی دو ٹائپ کی ہوتی، یہ حصی گندگی، حصی کے معنی یو کین ٹچ، تمہیں محسوس کر سکتے، پیشاب لگیا، پیخانہ لگیا، ہاں دکھتا پیخانہ لگیا، پیشاب لگیا، یو کین ٹچ اینڈ یو کین محسوس کر سکتے۔ یہ ایک معنوی گندگی رہتی، تمہیں محسوس نہیں کر سکتے، جیسے عقیدے کی گندگی ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، یہ گندگی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ اب تمہیں بولتے رہے کیسا قرآن ایسا بولتا، مشرک ناپاک بول کو، مشرک دیکھے تو باڈی اسپرے لگا لے کو، کیا باڈی اسپرے کو، بلو ڈاٹ کیا ہے وہ باڈی اسپرے لگا لے کو، اتنے 5000 کا جینس پینٹ پہن لے کو، 10,000 کا ٹی شرٹ پہن لے، انہیں کیسا ناپاک ہو جائے گا؟ ایسا کیسا؟ بولا کہ کتنا بھی پہن لو لیکن نجاست جو ہے، کون سی نجاست ہے؟ عقیدے کی نجاست، عقیدے کی نجاست، اس وجہ سے وہ ناپاک۔ تو اسی لیے کہا ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورتیں، پاک مرد کے لیے پاک مرد، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ مسلمان بچے بچیاں اسے سمجھیں، بڑے ہی تقریبی انداز میں، بڑی ہی منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچیوں کو کیا کیا جائے، بد دینوں سے شادی کر دی جائے تاکہ کافر بچے پیدا ہوں۔ مسئلہ ہی ختم، مسئلہ ہی ختم، سارا چیز ہی ختم ہو جائے گا کہ ایسا اگر ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کالجوں میں جگہ جگہ برگلایا جاتا ہے۔ اب بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب وہ لوگ بہک جاتے ہیں، صورت شکل دیکھتے ہیں، اچھا انہیں اچھا کماتا کہ 100 کارپیٹ میں دکان ہے کہ اچھا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، کماتا تو نا نہیں، اچھا اس کی سیلری کماتا مرد، اچھا اس کے بعد مرد ہے کماتا ہے، یہ چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی،
انہوں نے اسما رمیسہ سے شاید ایک صحابیہ سے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا انس بن مالک کی والدہ سے شاید شادی کا پیغام بھیجا، تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی ماں نے کیا کہا کہ بمثلک لا یرد، تمہیں اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کے شادی کے پیغام کو ہمیں اگنور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک شادی کا پیغام دیا ایک مومنہ عورت کو، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، لیکن تمہیں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اگر تمہیں مسلمان ہو جاؤ، اسلام کا مہری، تمہارا اسلام لانا میرا مہر، میں تب شادی کروں۔ دیکھا کیا کہا اس عورت نے؟ اسلام کا مہری، تمہارا اسلام لانا میرے لیے مہر ہے۔ اللہ، اس میں یہ جو بچیاں یا بچے کتنے بڑے بعد میں ایک ایسی عورت سے شادی کرا جو مسلمان بنا ڈالا یا مسلمان ہو گئی، پر اسلام لا رہی وہ بات الگ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد تربیت بھی ہونا، کیا ہونا؟ اسلام پر قائم و دائم رہنا، نمازوں کے پابند رہنا، خالی چپ کے نکے کے واسطے اسلام قبول کر لے، دفتر میں لکھ ڈالے قائی صاحب عبدالواحد صاحب اسلام قبول کرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ تربیت نہ کریں، وہ مومنہ نہ ہو، متقیہ نہ ہو، جب کہ وہ اسلامی نہج پر زندگی گزارے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اس میں زیادہ ایک عمل دخل کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ بچوں کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کے تعلقات کس سے ہیں، کس سے یہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، کس سے ان کے معاملات ہیں۔ پورا گھر جلے کے بعد انہوں بکیٹ پانی لے لگا دے تو جانے، تب پورا گھر جل جا کر کتنے کیسا ہمیں دیکھیں، کتنے باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی، نہیں میں اس کے ساتھ ہی جل جا، اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر آتی روتے، نہیں میں غلطی کر ڈالی، میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو یہ کون غلطی کرتا ہے؟ معاشرہ، ماں باپ کا بھی اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی۔ تو اسی لیے بحیثیت باپ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کل اسے پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کی کیا نگرانی کی، آپ نے اپنے بچوں کو کتنا اپنی تربیت میں رکھا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ کیسے گندے پانی کے سمندر میں ہم بچوں کو چھوڑ دیں اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ بچے کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، گھنٹوں ٹیلی فون موبائل پر کس سے باتیں کرتے ہیں، اور ہر طرح کی دنیا ہم دیتے رہیں، آخرت سے بالکل ان کو آخرت والا نہ بنائیں، پھر روئیں پلائیں۔ کتنے ماں باپ ہیں بعد میں روتے پلاتے، مولوی صاحبہ کے پاس جاتے، ادھر جاتے، جبکہ پورے ہاتھا جل گئے، پورے ہاتھا جل جا کرتے، تب کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو بہرکیف ہمارے ساتھ باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی بات کہی ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پہلی چیز زندگی میں ہم یہ دیکھیں گے، بھوکے مر جائیں گے لیکن توحید کو دل سے جانے نہیں دیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں، دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، گرم ریت پر لٹا کر بلال بن رباح سے یہی تو کہا جاتا تھا کہ ارے محمد کا انکار کرو، شرک کا کلمہ بولو، حبل کی جے ہو۔ آج جو بتا ہے نہیں بولتے نہیں جے، وہ زمانے میں بتا تھے حبل کی جے بولو، لات، منات، عزا، یہ سارے بت وہ زمانے میں پائے جاتے تھے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو یہ جسم سے جان جدا ہو سکتی ہے لیکن یہ جسم سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، لیکن ایسے مر جائیں اللہ بخش دے گا، لیکن ہم اس ایمان کو کھو دیں
اس ایمان کو ہم گوا دیں اور شرک میں، بت پرستی میں، توحید سے ہٹ کر کوئی زندگی گزاریں تو اللہ کے پاس ہماری مغفرت مشکل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جس نے اونٹ کی رسی پکڑ لی تھی اور کہا تھا کہ ایسی باتیں بتائیے کہ جنت سے میں قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، کیا کہا پہلی بات؟ ان تعبد اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو کیا نہیں کرو؟ شرک نہ کرو۔ آج ہمیں لوگ شرک دیکھتے ہیں، ہمارے محلہ میں کیسا شرک ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کیا بند کر لو چلے جاتے ہیں، ایسا جیسے ہم کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن شرک ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر شرک ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی کم از کم حفاظت کر لیجیے، اپنے بچوں کو توحید پرست بنائیں، آپ کے بچوں کو موحد بنائیں۔ بیٹی کی شادی کر رہے ہو کسی توحید پرست سے کیجیے۔ کتنے باپ ایسے ہیں انہیں کماتا ہے اتنی لمبی سے آگے سرٹیفکیٹ کر کے، اس کا عقیدہ سڑیا گندا کیسا بھی رنگ، انہیں مشرک رنگ ہے، نہیں سال بھی اچھی ہے۔ ارے ایک نوالا جو حرام کا آتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بیٹی بھوکی رہ جائے۔ تو آپ کوششیں کریں کہ بچوں کو کم از کم کیا کریں؟ توحید پرست باقی رہیں۔ ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقیم الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی سے فرمایا تم نماز کی پابندی کرو۔ میں جتنے ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ رمضان آتا ہے تو مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں۔ شوال میں کچھ لوگ، پورے نہیں، کچھ لوگ پھر مسجدوں سے جدا ہو جاتے ہیں، مسجدیں ترستی رہ جاتی ہیں۔ یہ صفیں جہاں ہم نے ماتھے ٹیکے، وہ وضو خانے جہاں ہم نے وضو بنائے، وہ سیڑھیاں، وہ یہ سارے در و دیوار تڑپتے رہ جاتے ہیں کہ کہاں گئے وہ مسلم جو مجھے پرنور کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ رمضان کا جو رب ہے وہ شوال کا بھی رب ہے، شوال کا جو رب ہے ذی قعدہ کا بھی رب ہے؟ کیوں ہم اللہ سے اس طرح دھوکے کی باتیں کرتے ہیں کہ رمضان میں آ گئے، شوال میں چلے گئے؟ ارے یہ عبادت ہے کہ کھیل مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہی سبب ہے کہ آج کافروں، ظالموں کے پیروں تلے مسلمان روندے جا رہے ہیں۔ جس دن فجر کی نماز میں جیسے رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہیں، سال بھر بھری رہیں گی، تو یہ کافر ہم سے لرزیں گے، یہ کافر ہم سے خوف زدہ ہوں گے، یہ کافروں کا رعب اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ چونکہ ہم اللہ کے گھروں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اور رمضان میں تھوڑا بہت آ جاتے ہیں، یہ ناکافی۔ یہ کتنا ہے منیمم کہ مرے تو تمہاری جنازہ یا پڑھائیں گے تک، اس کے واسطے بس ہو جائے۔ مسجدوں سے ہمیں رمضان میں جو آتے ہیں کس کے واسطے کافی ہو جائے گا؟ مرے تو سرگاٹ نہیں، کالے کو جاؤ حفیظیہ مسجد کو لے جاؤ، یہ مسلمان کب آتے تھے؟ بھی رمضان میں آ جاتے تھے، اس کے واسطے بس۔ لیکن حقیقی مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، آپ ماشاء اللہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ صحیح معنی میں مومن ہیں۔ تو میں سارے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں آپ رمضان میں ارادہ کریں، یہ مدرسۃ الایمان، ایمان کا مدرسہ ہے جو آپ کی ایمانی تربیت کرتا ہے۔ آپ یقین کر لیں، دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ رمضان میں جیسے میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، یا اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے پابندی عطا فرما۔ پھر دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خزانے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، کیسے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آپ متقی ہو جائیں گے
تو اللہ ایسے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ نعمتوں کی بارش ہوگی، رزق کی بارش آپ پر ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، مقالید السماوات والارض۔ دوستو عزیزو، میرے نبی نے دوسری نصیحت کیا کہی؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ توحید۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ نماز کی پابندی۔ تو اللہ کے نبی کسی نصیحت کر رہے ہیں؟ وہ گاؤں والے، وہ صحابی کو جس نے اونٹ کی رسی پکڑ لی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ ادا کر۔ کم از کم آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ گھر میں کتنے زیور آئیں، وہاں بھی کیا بھی دھوکہ دے سکتے نہیں؟ تم نہ معلوم نہیں تو تمہارے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے گھر میں کتنے زیور، اس لیے کہ کل اللہ کے پاس پیڑت کون؟ گھر والی اتنا وہ اتنا ساپا بنا کو لگا دس، تو انہوں کیا بولتے ہیں؟ حجی میں اللہ کے پاس یہ زیورات کا یہ دانا، اس کے سے تمہیں کیا کرو؟ زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ دینا ہی ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ۔ تو اسی لیے ہم بار بار بولتے ہیں زکوٰۃ جو دی جاتی ہے یہ مال کا میل ہے۔ زکوٰۃ دینے والا احسان نہ کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے کہ وہ آپ کا میل لے کو جاتا ہے۔ گلی میں کا کچرا کچرے والا لے گیا تو تمہارا احسان کہ اس کا احسان ہے؟ اس کا احسان کارپوریشن والا گلی میں آتا نا روز گاڑی لے، اس کا احسان کہ نہیں تمہارا احسان ہے؟ اس کا احسان تمہارا کچرا لے کو جاتا ہے۔ تمہیں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ احسان نہیں جتائیں کہ میں زکوٰۃ دیا اور زکوٰۃ دیا، ارے دینا ہے۔ تمہیں کسی اچھے کو نہیں دو گے تو کسی غلط کو دے گے، برابر دے۔ کمال کا زکوٰۃ کے علاوہ تمہیں کیا تمہیں دیتے ہیں؟ مسجد کو کیا تمہیں دے ڈالے، کسی اور غریب کو کیا تمہیں صدقہ خیرات دیے، وہ کمال۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ تو آپ کو کمپلسری دینا ہے، کمپلسری دینا ہے۔ یہ کچرا نہیں نکلا تمہارا ہے سو مال خراب ہو جاتا، اتنا صحیح۔ تمہارا ہے جو مال ہے وہ بچانے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑتا؟ یہ زکوٰۃ دینا پڑتا۔ اسی لیے کہا کہ زکوٰۃ مال کو صاف کرتا ہے، مال کو بخیلی سے آدمی کو بخیلی سے بچاتا ہے۔ اب ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے، 40-50 ہزار کو زکوٰۃ نکلتا، واہ 50 ہزار میں دینا کی ذرا دل ایسا ہوتا، سب بھی ویسا میرا تمہارا سب، ہمیں سب بھی کیا بھی دودھ کے دھلے نہیں، تو ذرا ہمارا دل کیا ہوتا تب ہمیں دے ڈالتے تو ہمارا اچھا جان دو دے ڈالیں دینا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ 50 ہزار دینا، 60 ہزار دینا، یا بڑے بڑے لوگ ہیں لاکھوں میں جاتا، 2 لاکھ 3 لاکھ، بولا کہ نفس کو بخیلی سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کی کہ وہ تقیم الصلاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات وہ صحابی کو سمجھایا، وَتَصِلُ الرَّحِمِ، یہی بات ہمارا یہ موضوع ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ وَتَصِلُ الرَّحِمِ، کینشی، تمہاری رشتہ داریوں کو کیا کرو تمہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جنت میں جانے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حج میں چھوا، وہ حج کے ذکر بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جو آدمی آتا اس کے تعلق سے اللہ جو باتیں اللہ بتاتے اللہ کے نبی وہی بات بولتے۔ وہ آدمی رشتہ داری کے معاملے میں تھوڑے کچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتائی کہ رشتہ داری کے معاملے میں تمہیں اچھے رہو، جنت پالیں گے۔ تو کل کے درس میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، الرحیم کہتے ہیں رشتہ داری، تو یہ رشتہ داری کیا کری؟ دیکھیں غور سے سنیے، معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی تھی رشتہ داری۔ کیا کہا اس نے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس سے جڑے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا مقام ہے رشتہ داری، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس سے کیا کرے گا؟ جڑے گا۔ ذرا لوگ کیسا جیتے معلوم؟
آس پاس والے رشتہ دارا ہم نہ کون بھی نہ کو ہمارا گھر ہمارے جورو بچے جنازہ اٹھانے کتنے لوگ ہونا ماں بھی ضرورت پڑتی نہیں، کم از کم جنازہ اٹھانے تو لوگوں کی ضرورت پڑتی نہیں۔ ہاں زر لوگ ایسا جیتے دروازہ بند کر لے تو بس ہمیں بولا کہ یہ زندگی نہیں، زندگی کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے ملنے میں کبھی اچھائی برائی ہو سکتی ہے، 19-20 ملنے والا کوئی اچھا ہوگا کوئی خراب ہوگا، اس پر آپ صبر کریں گے اللہ اسے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو تمہارے لیے آزمائش بنایا، اس آزمائش میں تم کھرے اترو۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ، وہ اللہ کا رحم اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کٹ جائے گا، رشتہ داری کو کاٹنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے کٹ جائے گا۔ تو بہرکیف ہم اس سے پہلے بھی ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے بچے ذرا دیندار ہو گئے تو اماں بابا بے دینہ نظر آتے، ایسے بھی ذرا بچے ہیں نہیں، ذرا بچے ذرا دین پڑھ لیے، ذرا دین کے بارے میں کیا تو معلومات لے لیے، تو ماں باپ ان کو کیا نظر آتے ہیں؟ اماں بابا کو کیا بھی معلوم نہیں، جاہلان، ایسا ہوا۔ لیکن اگر اس حالت میں بھی اگر ہوں تو تب بھی ماں باپ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھائی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ماں باپ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک بیوی کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، وہ کہتی ہیں قدمت علی امی، ہم لوگ جب مدینہ آ گئے تو ہماری اماں مکے سے مدینہ آئے، اور وہ مشرکہ تھی، ہم لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اماں مشرکہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ بیٹی ماں کے پاس کیوں جاتی ہے؟ بیٹی کیا تمہیں دیں گی؟ ایسا ہوتا ہے، کبھی بیٹی اچھی حالت میں رہتی ہے، کبھی ماں اچھی حالت میں رہتی ہے، لیکن اوورال ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ماں ہی اچھی حالت میں رہتی ہے، کبھی بھی دیتی کون ہے؟ ماں دیتی، کتا دیے تو بھی بہو کا بیٹی کا دل کیا نہیں بھرتا نہیں، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ روکھا سوکھا کھا کو، وہ بیٹا ذرا کم کماتا اسے کیا تو بھی دیں گے، بیٹی کی حالت اچھی نہیں ہے اسے کیا تو بھی دیں گے، ماں باپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن یہ کیس میں کیا ہوا؟ ماں بیٹی کے پاس آ گئی اور ماں مشرکہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ دیکھیے، فاستفتیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ کیا فتویٰ پوچھا؟ قدمت علی امی وہی راغبہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں مکے سے آئی ہے، کیا تو بھی میں دوں اسے، ایسا خواہش چاہیے ہے، افاصل امی، کیا میں میری امی کے ساتھ اچھا کروں، کیا تو بھی دوں کیا ان کو، انہیں مشرکہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا کرو گرچہ کہ وہ مشرکہ ہو۔ دیکھا آپ نے، ایک مشرکہ ماں کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے، تو جو ہمارے ماں باپ ہمارے گھروں میں ہیں، تقوی والے، پارسا والے، ان کے ساتھ ہم کو کتنا اچھا کرنا چاہیے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ گرچہ کہ تمہاری ماں مشرکہ ہے، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، تو پھر ہمارے اور آپ کی ماؤں کا کیا ہے؟ اس سے اچھا اور ایک سنا دو کہ ٹیسٹی ہے، کیسے الفاظ ہیں میرے نبی کے، آپ کو لگے گا کہ آپ دربار رسالت میں ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے گھر میں ہیں۔ دیکھیے ایک موقع ایسا ہے کہ میرے نبی نے تقریر کی، میں ساری بہنوں سے، ماؤں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں حالت اعتکاف میں ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا، تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں صدقہ کرو، تمہارے زیور دیکھو سے ہی کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ وہ زمانے میں عورتوں کے پاس کیا زیور ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہیں میرے ابا ایک ڈریس لائے تھے مجھے شادی میں، مدینے میں کہاں شادی رہے تو بھی وہ ڈریس لے کے جا کو پینالے کو لاتے تھے۔ کس کا ڈریس جاتا تھا؟ ام المؤمنین
عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس زیورات کیا تھے، لیکن جو بھی تھے اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنْ، یعنی تمہارے زیورات بیچ کو ڈال کچھ صدقہ کرو، زیوری صدقے میں ڈالو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ تو کہتے ہیں تو فرجعت إلى عبد الله بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی جورو تھی زینب الثقیفہ، اس عورت کا نام بھی کیا تھا، زینب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بھی زینب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واز کرے، اب وہ زمانے میں عورتیں واز سنتی تھی، بیان سنتی تھی، غور سے سنتی تھی۔ آج کیسا معلوم کو تو ادھر بیان ہونے کو رہے تو ادھر دو تین بیٹھ کے انہوں الگ بیان دیتے رہتے، انہوں الگ بیان، ویسا بیان نہیں تھا۔ یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت نے، زینب نے بیان سنا، واز نصیحت سنی، سن کو کیا کرے، سیدھا ان کے مرد کرنے گئے۔ مرد کا نام کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ بھی بڑے صحابی۔ جا کو کیا بولے، فقلت لہ انک رجل، مرد سے بولتے ہیں، سو دیکھو جی عبداللہ، تمہیں ایسے آدمی خفیف ذات الید، جا کو کیا بولتے ہیں، خفیف ذات الید، کہ میں نے تمہارے پاس کیا بھی مال نہیں ہے۔ کسے معلوم مال نہیں ہے، سو بیوی کو معلوم۔ بیوی بولتے ہیں دیکھو تمہارے پاس کیا بھی مال نہیں ہے، میں کیا کرتی ہوں، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ہم صدقہ کریں۔ فَأْتِ، ایسا کرو تمہیں اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، جا کر کیا کرو، بولو میری جو مجھے صدقہ دینا چاہتی ہے دے سکتی کیا، پوچھو۔ کون پوچھنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کو اللہ کے رسول کے پاس فتویٰ پوچھنا۔ کیا پوچھنا، ان کی بیوی زینب صدقہ باہر کہیں کو دینا، تمہارے ہاتھا خالی ہیں، میں باہر دینے کا کیا کروں گی، میں تم نہ دے ڈالوں گی، تمہیں کیا کرو، اور بھی بیوی بچے ہیں ان کے، میرے اوپر خرچ نہیں کرو، لیکن تمہارے جو دوسری بیوی کے بچے ہیں، یتیمہ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو فَإِن كَانَ ذَلِكَ يَجْزِعُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَّفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں تمہیں زینب تم نہ دے سکتے تو میں تم نہ دیتی، نہیں تو کیا کروں گی، ان کے واسطے بھی بڑا ٹرائل تھا، آزمائش کی، جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جواب سنو، فقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل ائتیہ انتی، نہیں جی مجھے شرم آتی با، میں ہی جاتا نہیں، تمہیں جاؤ۔ انہوں کیا بولے، بل ائتی، کون جا کو بولیں گا، کوئی بھی آدمی جا کو نہیں بولیں گا، نہیں اللہ کے رسول کے پاس جا کو، میں کیا بھی کما تو نہیں، ذرا مال کم ہے، ہماری جورو مجھے صدقہ دیتی کرتے، ایسا بولنے ہوگا۔ وہ تو صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا، بل ائتیہ انتی، میں جاتا نہیں، تمہیں جا کو پوچھ لو پوچھنے کا۔ تو وہ بیوی بھی بڑی صبر والی تھی ماشاءاللہ، دیکھیے مال تھا، اپنے شوہر کو سیو کرنا چاہتی تھی، فانطلقت، وہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، انہوں گئے، سیدھا گئے اللہ کے رسول کے دروازے پہ گئے تو ماں ایک عورت ہے، سیم پرابلم، وہ عورت کا بھی کیا ہے، سیم پرابلم ہے، وہ بھی انصار کی عورت ہے۔ اچھا، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المہابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیر جا کو بات نہیں کر سکتے، وہ رعب تھا، وہ نور، وہ ایک عجیب کیفیت تھی۔
تو اللہ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رعب، وہ جلال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ فخرج علینا بلال، دیکھو اللہ کیسا موقع نکلتا، اتنے میں انہوں بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ ہاں، بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک ڈومیسٹک جو گھروں میں کام کرنے والے رہتے نہیں ویسے تھے بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے اللہ۔ فقلنا لہ، تو یہ دونوں عورتیں کیا بولے، اچھا یہ موقع ہے سو بول کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، دیکھو ایتی رسول اللہ، تمہیں ایسا کرو اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ إِمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ، اے اللہ کے نبی دروازے پہ دو عورتیں ہیں، وہ دو عورتیں ایک سوال کرتے ہیں، أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَلَا أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، وہ دو عورتیں سوال کرتے ہیں کہ ان کا جو صدقہ ہے وہ ان کے مرد کو دے ڈالیں گے، ان کے ہسبینڈ جو بھی ہیں انہوں ان کے یتیم بچے جو ان کی گودا میں ہیں اس پر خرچ کریں گے، ایسا کر سکتے کیا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، لیکن یہ نہیں بتانا ہمیں کون ہی، کیا بولے انہوں، یہ سوال کرو لیکن کیا نہیں کرو، یہ نہیں بتانا ہمیں کون ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے پاس جو سوال آتے انہوں مرد کی عورت کی معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیکسٹ میسج میں سوال کرتے، میں پوچھتا بھائی تمہیں کون، میں کون، بولے تمہیں جواب دیں گے نہیں کہ ارے ایسا کیسا ہوتا؟ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر کیا کرتا، پہلے ویٹ کتنا ہے دیکھو گتا، بی پی دیکھو گتا، شوگر دیکھو گتا، عمر کتنا پوچھتا، نام کتنا پوچھتا، تجھے کھٹا پسند، میٹھا پسند، اندھیرا پسند، اجالا پسند، اس کے بعد دوا لکھتا۔ اب تمہیں میرے سے سوال کرتے ہیں، میں کیسا جانوں تمہاری کیا مجبوری ہے، تمہارا کیا ہے، تمہیں مرد عورت، میں کیسا فتویٰ دوں؟ یہ کوئی ویسا سوال کرے نمبر ہی بلاک کر چھوڑا، تم نہ میرے سے میرے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کون مجھے بولتی نہیں، تمہیں کہاں سے سوال کرتے ہیں؟ اب ایک آدمی سوال کرتا، ایک آدمی کہاں سے، ایک ایسی جگہ سے، دلی سے، بنا دلی قریب میں ہمارے عالمہ ہی اتنا ہمارا بڑا آفس ہے، وہاں جاؤ پوچھ لو، تمہیں وہاں نہیں، تمہارا نمبر دیکھا میں انٹرنیٹ میں، تمہارا ضروری نہیں، یا کہ لوگوں کو دیکھ سوالوں کے جواب دے تو ہماری جان حلق کو آ جاتی ہے، اتنے لوگ کی جواب دینا ہونا ضروری نہیں۔ تو انہوں نے یہی بات کہی، دیکھو ایسا کرو، من نحن، ہمارے بارے میں اللہ کے رسول کو بتاؤ نہیں کہ ہمیں کون ہیں، ہمیں کس کی بیویاں ہیں، ایسا بولو نہیں۔ تو کہتے ہیں فدخل بلال علی رسول اللہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فسألہ، جا کے پوچھے، فقال له رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، دیکھو، من ہما، وہ دو عورتیں کون، جس کا ڈر تھا ان لوگوں کو ہمارے بارے میں بولو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں، وہ دو عورتیں کون، وہ بولو، اس لیے کہ جب تک آدمی کے بارے میں معلوم نہیں ہے ہمیں کیا بھی فتویٰ دیں گے غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے من ہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، تو بلال بول رہے کیا بولے، امرأۃ من الانصار و زینب، ایک انصار کی عورت ہے ان کے ساتھ زینب ہے۔ اچھا پھر بھی کنفیوژن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الزینب، ارے زینب کتنے کی ہے باپ، کون سے زینب، وہ بولو، زینب کے نام سے بہت سارے لوگ ہیں، کون سے زینب تمہارے سے سوال کرے سو، قال امرأۃ عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے نہیں، انہوں سوال کرے سو۔ اب معاملہ صاف ہو گیا، اب جواب دینے میں آسانی رہتی، ان کا مائنڈ پڑھ سکتے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا یہ کیسا ہے، بیک گراؤنڈ کیسا ہے، پورا کلیئر پکچر۔ تو کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہما اجران، ان دونوں کو ڈبل ریوارڈ ملے گا، اگر وہ اپنے ہسبینڈس کو دیتے ہیں
ڈبل ریوارڈ ملے گا، دوہرا اجر، ڈبل اجر ملے گا، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا حق، دوسرا صدقہ دینے کا حق۔ دیکھا آپ نے، ہمیں اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں دیے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ لوگ کئی کو نہیں دیتے اپنے خاندان میں دے تو نام آتا نہیں ہوتا، باہر دیے تو اپنے خاندان میں تم کیا بھی دو، خالہ کو پھپھو کو ہوں لے کو رکھ لیتے ہیں، دعا اچھا رکھو بیٹا تو اللہ تم نے اچھا رکھو، ذرا دعا دیں گے۔ لیکن باہر والے کو دیے تو باہر والے بول لیتے ہیں ارے ان کا دل دریا دل، انہوں ایسے ویسے، اس کے ایسے اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ نہیں، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ آدمی اپنے وتصل الرحم، اس آدمی کو جس نے اونٹ کی رسی پکڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بھی 3 باتیں کہیں، ان تعبد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسری بات کہا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، اور ایک چیز اللہ کے نبی نے کہا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داری کو جوڑو۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دع الناقہ، ارے میرے اونٹ کو چھوڑ ڈالو، میں جواب دے ڈالا اب رسی کیا کرو تمہیں چھوڑ ڈالو۔ تو یہ آدمی اس کا لحاظ رکھے، رشتہ داری کا یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا خیال کر کے آدمی جنت کو پا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس ایک مختصر سے وقت میں یہ ہیں۔ اسی طرح بچوں کو ایک اور چیز ماں باپ کے تعلق سے جو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا، آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایسا ہے کیا لوگ؟ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ بھی وہ زمانے میں پریشان ہوئے، صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، یا رسول اللہ آدمی اپنے اماں بابا کو گالیاں دیتا کیا؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نعم، ہاں گالی دیتا ہے۔ یسب ابا الرجل فیسب ابا، یہ اس کے بابا کو گالی دیتا، انہیں کیا کرتا؟ اس کے بابا کو گالی دیتا۔ اس کے بابا کو گالی دینے کا ریزن کون بنا؟ انہیں بنا، انہیں اس کے بابا کو گالی نہیں دیا تو آپ تمل میں سنیں گے، اللہ بچائے، تمل میں ایسے گالیاں ہیں، انہوں بیٹھ کو انہیں اسے وہ گالی دیتا، انہیں اسے گالی دیتا، اس کے ڈسٹ بن میں گالیاں، انہیں اسے معلوم بھی نہیں گالی دے رہا ہوں، ایسے گالیاں کان بند کر لیں۔ ایسی گالی جو قوم گالیاں دیتی ہے، اللہ اس منہ سے نوالے کو محروم کر دیتا ہے، اس زبان میں نوالا نہیں دیتا۔ کوشش کیجئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گالیوں سے بچانے کی۔ اسی لیے کہتے ہیں، اسی طرح اور ایک حدیث میں بتایا گیا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو کٹ کرنے والا، یعنی تھوڑے لگا رہتے، چپ کے لڑیا فسادہ مچاتے، چپ کے ذرا عورتیں رہتے، تمہارے گھر پہ ایک بار آئے سن آپ کو تمہارے گھر والے کے ساتھ بیٹھ کو، کیا ماں ایسے ہوگی تمہیں، کیا بھائی جان کیا بھی دیکھتے نہیں، کیا تمہارا چہرہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اب انہوں چلے کے بعد انہوں گئے تو کیا ہوگا، میں ایسی ہو گئی تمہارے، کیا بھی مجھے تمہیں دیکھتے نہیں، مجھے کپڑے دلاتے نہیں، کیا بھی ایسی، خاص کر اس کے واسطے ذرا عورتیں رہتے، مردہ میں بھی رہتے، تو ان کی وجہ سے گھر اجڑ جاتا، تو یہ لوگ گھر میں ختم رہ گئے تو کیا ہو جاتا، گھر اجڑ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کوشش کریں رشتہ داری ملانے کی۔ اسی لیے اس حدیث میں بتایا گیا ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے،
کرہ لکم قیل و قال، اور اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ ایسا بولتے ہی، ایسا بولنے کو ہی، ایسا بھی نہیں بولو، وکثرۃ السؤال، زیادہ سوال نہیں کرو، واضاعۃ المال، مال ویسٹ نہیں کرو۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بچہ ابھی پاوا نکلے ہوئے رہیں گے ایپل فون یوز کرتا ہو، یہ اضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ باوا اس کا جو باپ ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے 1.5 لاکھ کی بلٹ ہی چلانا، ٹی وی ایس سے نہیں ہے، یہ جواب کون دینا؟ اللہ کے پاس باپ دینا پڑے گا، باپ دینا پڑے گا جو اپنے بچے کو یہ اعلیٰ قسم کی، گراں قسم کی بہت سی چیزیں دیتا ہے۔ ایپل فونز ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جو بچے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ یہ بچے ابھی بیوقوف ہیں، یہ مکسچر ان کا دماغ نہیں ہوا، ان کو اپنا مال مت دو۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، یہ مال ضائع کرنے میں آتا ہے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نہیں فخر کی بات، میرا بیٹا ایپل فون ہی چوز کر لو، آپ بولنا کس کا بیٹا باتو بالکل، لیکن لوگ آپ بول نہیں دیں، لیکن شریعت کیا بولتی ہے؟ اضاعۃ المال، یہ مال ضائع کرنا ہے، اس کا لحاظ کریں، ایک باپ ہونے کے ناطے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور حدیث متفق علیہ ہے، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ اسی پر بس کرتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایک تو ضروری باتیں تھیں جو مجھے اس سلسلے میں بتانے کی تھی کہ ماں باپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو جیسے ہم نے بتایا کہ ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ آپ نیکی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے۔ خاص کر جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ماں باپ نے ہم کو جیسے پالا ہے، یا اللہ ہم پر جیسے رحم کیا ہے، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ تو اس سلسلے میں 1-2 باتیں ہیں، ذرا آپ نوٹ کریں، یہ ہمارے 2 دن کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اسے ایسنس ہے، خلاصہ ہے۔ کہا کہ دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے معاملے میں اس کا خیال رکھیں کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ادب اور احترام سے بات کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے ایسے نہیں کہو، جھڑکی مت دو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آہستگی کے ساتھ بات کرو۔ نمبر 1، اطیع والدیک دائما، ماں باپ جب بھی بولیں اسے مانو، جب کہ نافرمانی نہ ہو، حرام نہ ہو۔ غلط بولیں ٹھیک، اسے ماننے کی ضرورت نہیں، لیکن صحیح بات بولیں مان لو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے، بچے ماں باپ سے منواتے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانتے، لیکن مان لینا چاہیے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کہا، تلطف بوالدیک، ماں باپ کے سامنے جب بھی جاؤ اچھا چہرہ لے کے جاؤ۔ کیا مطلب؟ اچھا چہرہ لے کے جاؤ۔ باہر دوستہ میں رہے تو ایسا رہتے جسے پھول کھلے سرگا، گھر میں قدم رکھتے ہی صورت اتنی ہو جاتی، اماں باپ کے سامنے گئے تو ابھی صورت اتنی ہو جاتی، ایسا نہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آپ جیسے دوستوں میں رہتے نہیں، یا فاروق ہوٹل کا ادھر ادھر رہے تو ہنستے کھیلتے خوش، گھر میں گئے تو ڈم ہو جاتے، بلا کیسا نہیں ہو، ماں باپ کے سامنے گئے تو خوش ہو۔ فی غیر کہا ولا تعبس فی وجوہہما ولا تحدق النظر الیہما غاضبا، کبھی بھی ماں باپ کو گھور کر مت دیکھو، غصے سے مت دیکھو، اس کا گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح کہا حافظ علی سمعۃ والدیک وشرفہما وما لہما ولا تأخذ شیئا بدون اذنہما، اور کہا کہ ماں باپ جو بھی بولتے ہیں اسے غور سے سنو، ماں باپ کے مال کی حفاظت کرو، ماں باپ کی کوئی چیز ان کے بغیر پرمیشن کے مت لو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں شاورہما فی اعمالک کلہما، کوئی بھی کام کرو ماں باپ سے مشورہ کر کے کرو۔ بابا بھلے آپ کتنے بڑے ہو جائیں لیکن کیا کرو، فام کرو، ماں باپ سے مشورہ لے کے کرو۔ اور ایک چیز بتایا اجب نداءہما مسرعا،
ماں باپ جب بھی بلائیں فوراً کیا کرو، اس آواز کو آنسر دو۔ کیسے؟ یا ابتی، یا امی، بولو ابا، بولو امی، ایسے کیا کرو، ان کو آنسر کرو۔ لا تجادلہما، ماں باپ کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرو، جھگڑا نہیں کرو۔ ولا تخاطیہا، اور یہ مت بولو کہ تم لوگ غلطی پہ ہیں، بابا تمہیں غلطی پہ ہیں، امی تمہیں غلطی پہ ہیں، ایسا مت بولو۔ وحاول بأدب ان تبین لهم الصواب، اچھے طریقے سے صحیح بات کیا ہے ماں باپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو۔ لا تعاندہما ولا ترفع صوتک علیہما، اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے مت بڑھاؤ۔ یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کے ساتھ جیسے ہم سلوک کرتے ہیں وہ دنیا میں ہم دیکھیں، ہر چیز کا بدلہ آخرت میں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ آپ جس طرح بیہیویئر کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بتاتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ساعد امک فی البیت، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنی ماں کو تھوڑا گھر میں ہیلپ کیجیے، کوئی بھی چیز گھر کا کام ہے اس میں ہیلپ کیجیے۔ یہ خاص بات بتاتے ہیں، لا تدخل یعنی ماں باپ کے روم میں اگر آپ جاتے ہیں تو ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں جائیں۔ قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ ٹائم پر کیا کرو، تمہارے پیرنٹس کے روم میں مت جاؤ۔ تھوڑے لوگ ایسا گھس کو آ جاتے ہیں، ارے ماں باپ ہیں، تو پہلے تو یہ بتایا کہ ماں باپ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ایک سپریٹ روم ہونا چاہیے، بھلے بوڑھے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کے کیا ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں ہماری قوم کیا کرتی ہے، ذرا گھر میں بھوا آگے صبح ہے تو ہم باپ کو لا کے دلان میں ڈالو۔ نہیں، ایسا نہ ہوتا، میں غلط بول رہا ہوں، نہیں، ہرگز، قسم خدا کی، ماں باپ کے لیے سپریٹ روم، ان کا اپنا خاص روم ہونا چاہیے۔ تمہیں جا کو باہر روکا، لیکن ماں باپ کی حیثیت ہے، ان کا بیڈ، ان کا کمرہ، کچھ باتیں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ بوڑھی ماں بوڑھے باپ سے بولتی ہے، یہی ان کی زندگی ہے، وہی ان کی خوشیاں ہیں، تو اس میں تمہیں جا کے سر گھساؤ، وہ ان کی خوشیاں ہیں، ان کی صحت رہتی ہے، تو برابر اسی لیے کہتے ہیں، خیر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے اس لیے کہ تمہارے درمیان مودت ہو اور رحمت ہو۔ مودت کب؟ جب دونوں فزیکل فٹ ہوں، جوان ہوں، تب مودت، دونوں ایک دوسرے کا فزیکل حق ادا کر سکتے ہیں۔ رحمت کب؟ دونوں بوڑھے ہو گئے، 70 سال، 80 سال، 65 سال، شوگر، اب کیا بھی نہیں، لیکن دونوں بیٹھ کر آمنے سامنے جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ رحمت، اسی میں ان کی خوشی، اسی میں ان کی صحت ہے، اسی میں۔ اسی لیے میں ایک سے آپ کو کہا تھا، ایک صاحب نے میرے سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ بولا کہ شیخ ہمارے ابا کا انتقال ہوگا، ہمارے امی اس انتقال کی حقیقت کو اپنے ذہن میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ چلے گئے۔ کچن میں جاتے ہیں، پلیٹ میں کھانا لیتے ہیں اور ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں، سیدھا وہ بیڈ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ابا نہیں ہے، ابا انتقال ہو گئے، لیکن ان کا مینٹلی ابھی بھی کیا نہیں ہوئی، وہ اس کو تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے کہ ابا کا انتقال۔ کیا ان پر بھی عدت ہے؟ کیا بولیں گے؟ کیا جواب دیں گے اس فتوے کا؟ ابا کا انتقال تو ہو گیا، بیڈ روم میں ابا نہیں ہے، ہمیں دفنا ڈالے، لیکن امی ابھی بھی کیا کرتے ہیں، 2 پلیٹوں میں کھانا لے جا کے وہ بیڈ کو بیٹھتی۔ تو 60 سال 70 سال آپ کے ماں باپ جو زندگی گزارے ہیں نہیں، وہ اچانک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بھول نہیں سکتے۔ تو اگر ماں ایک باقی رہ جاتی ہے تو اپنا دکھ درد کس سے بولے گی؟ وہ چاہتی ہے کہ بیٹا کچھ دیر بیٹھے، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھے، میرا دکھ میں اسے سناؤں۔ تو اگر ایسا بیٹا اگر بیٹھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ باپ جب تک رہے گا باپ سے سنائے گی۔ اچھا،
یہ اور بھی مشکل کب بن جاتا ہے؟ ماں کا دل بہل جاتا ہے، بیٹیوں سے اسے بول لیتی، لیکن ماں چلے جائے، باپ رہ جائے تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بول بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کسی سے اپنا غم دکھ درد شیئر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا ایک الگ خصوصی کمرہ ہونا چاہیے جس میں وہ رہ سکیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت کبھی بھی گھر میں ختم نہیں ہوتی جب تک وہ زندہ ہیں۔ بادشاہوں کی طرح، رانی کی طرح وہ اپنے گھر میں زندہ رہیں گے، اپنے گھر میں زندگی کریں گے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح کہا لا تتناول طعاما قبلهما، یعنی ان سے پہلے کھانا کھانے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی جیسے بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانے میں بیٹھتا تھا اور میں کسی چیز کو آگے بڑھ کر ڈال لیتا نہیں تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس چیز کو میری ماں نے دیکھا ہو اور میں نے ڈال لیا ہو۔ تو اس لیے ماں باپ کو پہلے کھلانے کی کوشش کرو، ان سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہمارے بات ہیں، اور آخر میں ایک بات ہم نے کہا لا تفضل زوجتك واولادك علیہما، کہا کہ ماں باپ سے پریارٹی اپنے بچوں اور بیوی کو مت دو۔ کیوں کہتے ہیں وَاطْلُبْ رِضَاهُمَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز سے پہلے ماں باپ کی رضامندی کو سمجھو، اس لیے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھو، بابا نیچے بیٹھیں تمہیں چیئر ڈالنے کو بیٹھ گئے، ایسا مت بیٹھو۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُمَا، ماں باپ سے آگے مت چلو، کوشش کرو، ہاں حفاظت کے لیے جاتا وہ الگ بات ہے، لیکن بے ادبی ہے۔ اور وَلَا تَتَكَبَّرْ مِنَ الْانْتِسَابِ إِلَىٰ أَبِيكَ، اور ایسا ہو کہ بابا واچ مین تھے، بیٹا IT انجینئر بن گیا، اسے فخر نہیں کرو، تمہیں کیا کمائے باپ، تمہیں عمر بھر کماتے سے سیلری میں مہینے میں کماتا ہوں، ایسا بولتے ہیں، ایسے بولنے والے بچے بھی۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں لا تتکبر من الانتساب الى ابیک ولو كنت موظفا کبیرا، اگر تمہیں بڑا جاب مل گیا، حیثیت بدل گئی، تو اپنے باپ کا مذاق مت اڑاؤ۔ اسی بوڑھے باپ نے محنت کر کے پائی جمع کر کے تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں عہدے والا منصب والا بنایا، اس باپ کی قدر و عظمت کو سمجھو۔ لا تبخل بالنفقۃ علی والدیک، ماں باپ پر خرچ کرنے میں بخیلی مت کرو، بخیلی مت کرو، اس لیے کہ جتنا تم ماں باپ پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں ثواب دے گا۔ اب کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، لیکن پھر ایک بار میں کہوں گا کہ آپ عزم کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے، اس میں آپ پختہ یقین اور وعدہ کر لیں، یا اللہ جب تک جسم میں جان ہے اللہ کی اس گھر سے میں اپنا دل لگائے رکھوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی اس گھر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں گا۔ یہی آپ کی ایمان کی صداقت ہے، ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔